بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیاری ماں بہنیں، اذان فجر ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر دھیان اور توجہ لگاؤ، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑے دردناک زلزلے سے بچانا چاہتا ہے، اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ زلزال پڑھتے ہیں، اس پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی، اتنی مضبوط، اتنی طاقتور زمین جب اس کو ہلا دیا جائے گا، یعنی اللہ مخاطب کرتا ہے کہ تم اے انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس زلزلے کی کیفیت کیسی ہوگی۔ سورہ حج میں اس کیفیت کا شدت سے نقشہ اس طور پر کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے، اس دن یہ حال ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے وہ نشے میں ہوں گے، اس کی سختی اور اس کے زلزلے سے یہ شدت پیدا ہو جائے گی، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ان کے سامنے بہت بڑا سخت عذاب ہوگا۔ پھر اللہ یوں کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ قیامت تک کے جتنے بھی مردے زمین میں دفن کیے گئے ہیں، یعنی اس دن زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو وہ جس حالت میں بھی ہوں گے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اگر ان کے ذرات منتشر ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے ہوں، زمین کے کسی بھی کونے پر ہوں گے، تو ان کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جو انسان اصطلاحی مفہوم میں زمین کے اندر باقاعدہ دفن نہیں بھی ہوتے ہیں، مثلاً سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، ان کے اجسام کے اجزاء ذرات بھی کسی نہ کسی شکل میں بالآخر زمین ہی میں جذب ہوتے ہیں۔ اگر ہوا میں بھی اڑ گئے، راکھ بنا کر ان کو جگہ جگہ پھینک دیا گیا تو وہ بھی زمین میں ہی دفن ہیں، اور وہ قیامت کے دن زمین سے ہی برآمد ہوں گے، زمین سے ہی نکلیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت اس لحاظ سے بہت واضح ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی میں سے تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالا جائے گا۔ زمین اپنے تمام بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ اللہ کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین پر جتنے بوجھ ہیں ہمیں بتایا، انسانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، ساری کائنات کو زمین کے اوپر بوجھ بتلایا گیا کہ زمین ان کو نکال پھینکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں کو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها بیان کر کے
ہمیں مخاطب کر کے یوں کہتا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، او انسان تجھے کیا ہو گیا؟ یعنی اللہ ہمیں اتنے بڑے زلزلے سے آگاہ کر رہا ہے، زمین کی قیامت تک آنے والی تمام بوجھوں کے بارے میں ہمیں مخاطب کر رہا ہے، اور پھر اللہ یوں کہتا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ مخاطب کر رہا، اور پھر انسان دیکھے گا کہ زمین اپنے بوجھ نکال نکال کر پھینک رہی ہے، جو ہمارے دادا پردادا سکر دادا اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اس سے پہلے جنات جتنے بھی زمین میں بستے تھے سب کو اس نے باہر نکال دیا۔ وہ انسان دیکھ رہا ہوگا، اسے بڑا تعجب ہوگا، افسوس ہوگا، یہ کہے گا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ زمین تجھے کیا ہو گیا؟ انسان بڑے تعجب سے کہے گا کہ اسے آج کیا ہو گیا، یہ کیوں زمین باہر نکال نکال پھینک رہی ہے ساری چیزوں کو؟ اللہ مخاطب کرتا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی زمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان بند کر دے گا، ہماری زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، زمین گواہی دے گی، خبریں سنائے گی، اب آپ بیتی سنائے گی کہ ان لوگوں نے میرے اوپر کیا 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 تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اور وہ ہر انسان کے بارے میں ایک ایک خبر دے گی کہ وہ اس کی پشت پر بیٹھ کر کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے۔ یعنی جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اس دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین کا متعلقہ حصہ اور ٹکڑا بھی اس کے خلاف بطور گواہ کھڑا ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 21 میں ان گواہیوں کے حوالے سے عبرتناک مکالمات کا ذکر ہے۔ جب انسانوں کی جلدوں سمیت ان کے تمام اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے تو وہ جھنجلا کر اپنی جلدوں سے کہیں گے لم شہدتم علینا، کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ اس پر وہ ترکی بترکی جواب دیں گے انطلق اللہ الذی انطلق کل شیء، کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ بہرحال اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا کرے گا، اور وہ انسانوں سے متعلق تمام احوال کی ایک ایک تفصیل بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ اس لیے کہ اس کا رب اس کو حکم کر رہا ہے کہ بول، آج بتا لوگوں نے کیا 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 تھا۔ گواہی دے گی زمین بھی، جس طرح ہمارے ہاتھ پیر گواہی دے رہے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ ہر آدمی کو اس کا عمل دکھایا جائے گا، پوری زندگی کیا 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 ہے وہ سارے کے سارے اعمال اس کو دکھائے جائیں گے، کیونکہ لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائی جائیں۔ اس منظر کی ایک جھلک سورہ کہف کی اس آیت میں بھی دکھائی گئی ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آیت ہے پوری، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو چھوڑا، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود۔ اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے ایک گناہ کیا تھا
اور تمہارے 50 گناہ لکھ دیے جائیں، جیسے آج کل کے منشی حضرات لکھتے ہیں۔ آپ نے خریدی دکان سے ایک چیز اور ادھار لکھوا دیا، دکاندار نے لکھ دی 4 چیزیں، فلاں وقت میں تم نے یہ چیز لے کر گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ آج کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا مفہوم یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دن ایک بہت بڑا کمپیوٹر سر محشر نصب کر دیا جائے گا۔ آج کل کے ہمارے ماحول کو دیکھ کر کہ ہم ہر چیز کمپیوٹر میں محفوظ کر دیتے ہیں، تو ایک بڑا کمپیوٹر، یہ سمجھ لیجیے کمپیوٹر نہیں، ہمارا نامہ اعمال ہی کمپیوٹر ہے، گاڑ دیا جائے گا، جس میں پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کے اعمال سے متعلق تفصیلی ڈیٹا موجود ہوگا۔ جو ہی کسی فرد کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کی پوری زندگی کی آڈیو، ویڈیو، فلم فوراً اسکرین پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ آج کل ہے پورا ڈاٹا، پورا بایو ڈاٹا ہے کہ دیکھو تم اس دن کام پر لگے تھے، فلاں دن فلاں جگہ گئے تھے، تمہاری ریکارڈنگ بھی موجود ہے، تمہاری ویڈیو بھی موجود ہے، پورا ڈاٹا اس کو سنا دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ تم نے یہ کام غلط کیا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، پوری زندگی کا بایو ڈاٹا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ذرے کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے آتے ہیں، چیونٹی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت چھوٹی اور حقیر چیز، اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ یہ آیت انسان کو اس اہم حقیقت پر متنبہ کرتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہرحال اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے۔ بسا اوقات انسان نیکی کے چھوٹے سے کام کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اور بعض اوقات صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، چھوٹے گناہوں پر توجہ ہی نہیں دیتا۔ یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس پر آنا نہیں چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں آگاہ کیا ہے، ہماری ساری زندگی کی کیفیت اور حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتلائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ میرے مولا جب تک ہم زندہ رہیں اپنی مرضی کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے، اور جن کاموں سے تو ناراض ہے، جو نبی کی سنتوں کے خلاف ہے، ان سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔